اس وقت گوادر میں سیلاب آنے والی تباہی ہماری توقعات سے بہت زیادہ ہے اور یہ پورا ریجن اس سے شدید متاثر ہے۔ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے گوادر میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات، سیلاب کے اسباب، لوگوں کی حالت زندگی، نام نیاد میگا پروجیکٹ اور ترقی کی حقیقت، ریاست کی غفلت اور عدم توجہی اور امدادی کاموں پر تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی ٹیم گزشتہ 5 دنوں سے گوادر میں موجود ہے اور سیلابی صورتحال اور زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے گوادر اولڈ سٹی، پیشوکان شہر، ڈگارو، پسو، جیونی شہر، پلیری، پرائتوک، سربندر اور گردنوں کے علاقوں میں سروے کر رہی تھی۔ ہمارے سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت گوادر اولڈ سٹی کے ساتھ جیونی، پیشوکان، پلیری، سربندر، کنٹانی، گنز، کولانچ اور ان کے مضافاتی علاقے سیلاب سے شدید متاثر ہے۔ ان تمام علاقوں میں سیلاب کے سبب معاشی نقصانات نے یہاں کے شہریوں کی کمر توڑ دی ہے اور زندگی تباہی کے دہانے پر کڑی ہے۔ گوادر اولڈ سٹی سے لے کر جیونی اور سربندر تک سینکڑوں گھر متاثر ہوئے ہیں، جس میں گھروں کے چھت اور دیوار گر چکے ہیں، جبکہ بالخصوص پلیری اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں تقریباً ہر گھر متاثر ہے۔ جیونی، پیشوکان، پلیری اور مضافاتی علاقوں میں ہزاروں لوگ بغیر چھت کے کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اس پورے ریجن کے ذریعہ معاش ماہی گیری ہے۔ اس پورے ریجن بالخصوص جیونی اور سربندر میں ماہی گیر کمیونٹی کو معاشی حوالے سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ہم نے جیونی میں درجنوں چھوٹے کشتیوں کو سمندر سے باہر ٹوٹ کی حالت میں دیکھا ہے، جبکہ سربندر میں ماہی گیریوں کے مطابق ماہی گیری کے جال سیلابی پانی بہا کر لے جا چکے ہیں۔ یہاں کے ماہی گیر کمیونٹی کے مطابق وہ سیلاب کے بعد معاشی حوالے سے صفر پر کھڑے ہیں، ان کی معاشی ذرائع مکمل تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ پیشوکان اور اس کے گردنوں کے وہ علاقے جن کے معاشی ذرائع ایگریکلچر اور مال مویشیوں سے وابستہ ہے، وہ بھی معاشی حوالے سے شدید نقصانات کی زد میں ہیں، جبکہ تاحال متعدد مضافاتی علاقوں میں سیلابی پانی گھروں اور گلیوں کے اندر موجود ہے، جس سے ان علاقوں میں خوراک اور پینے کی پانی کی شدید قلت ہے، اور متعدد علاقوں میں پانی کی قلت کے سبب لوگ سیلابی پانی کو پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس سے متعدد بیماریوں کے جنم لینے کے خدشات ہیں، جبکہ ان مضافاتی علاقوں میں کنٹانی سمیت دیگر ایسے بھی علاقے ہیں جہاں سیلابی پانی کے سبب وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہو رہی ہے، اور علاقوں میں سروے میں سیلاب کے آنے کے اسباب کو بھی زیر تحقیق میں رکھا، جس سے ہم نے جو پرائمری انفارمیشن حاصل کیے ہیں، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ گوادر میں آنے والا سیلاب کسی بھی صورت قدرتی نہیں ہے، بلکہ ناقص اور غلط انفراسٹرکچر کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں جیسا کہ محکمہ موسمیات کی غفلت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے بارش کی پیشگی اطلاع یہاں کے شہریوں اور ماہی گیروں کی صنعت سے وابستہ افراد کو نہیں دی تھی۔ ہم نے انفراسٹرکچر کی جو حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور یہاں کے شہریوں سے جو معلومات حاصل کیے ہیں، اس سے ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کے لیے گوادر کے شہری نہیں، صرف گوادر کی سمندر اہمیت رکھتی ہے، اور جو ترقی کے جھوٹے دعوے میڈیا میں کیے جاتے ہیں، اس کا زمینی حقائق سے 1% بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے سروے ڈیٹا کے مطابق ریاست نے گوادر کے لیے جو انفراسٹرکچر پالیسی اپنائی ہے، گوادر کے شہریوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ صرف گوادر پورٹ اور اس کے نام نیاد میگا پروجیکٹ سی پیک کے لیے ہے، اور اسی انفراسٹرکچر پالیسی میں بیرونی لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے مقامی لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ گوادر پورٹ، ایئرپورٹ اور کسی ہوٹل کو سہولیات دینے کے لیے جان بوجھ کر اتنے اونچے سڑکیں اور دیواریں تعمیر کی گئی ہیں، جس سے اولڈ سٹی گوادر سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مقامی لوگ سیلابی پانی میں بے یار و مددگار پڑے ہیں، جبکہ باہر سے آئے ہوئے لوگ پی سی ہوٹل سے بارش اور موسم کا مزہ لے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قومی استحصال کی ایک شدید قسم ہے، جبکہ سب سے اہم بات، ہم نے گوادر سٹی سے لے کر جیونی اور سربندر تک کے تمام علاقوں میں سروے کیے ہیں، اور اس سروے میں ہمیں نام نیاد ترقی کے آثار بھی نظر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم نے نام نیاد میگا پروجیکٹ اور ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی اور سماجی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہاں کے واحد ذریعہ معاش ماہی گیری ہے، اور یہاں کے لوگ پاکستان بننے سے بہت پہلے صدیوں سے اسی ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ ہیں، لیکن اس نام نیاد سی پیک نے ان کے ذریعہ معاش کو تباہ کیا ہے، جبکہ سماجی حوالے سے لوگوں کی نارمل زندگی کو ایک سیکیورٹی زون میں
تبدیل کیا گیا ہے اور لوگوں کو خوف زدہ رکھنے اور دبانے کے لیے ریاستی تشدد کا سامنا کیا گیا ہے، جبکہ ایک گوادر یہاں ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ایک گوادر وہ ہے جس کو صرف اور صرف میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، جس میں پینے کی وہ گوادر جس میں پینے کا پانی تک موجود نہیں ہے، وہ مقامی گوادر ہے، جبکہ دوسرا گوادر میڈیا میں ہے جس کو دبئی اور سنگاپور بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ گوادر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں دبئی اور سنگاپور نہیں چاہیے، ہمیں وہ گوادر چاہیے جس میں ہم 2 وقت کی روٹی عزت اور احترام کے ساتھ کھا سکے اور سکون کی زندگی جی سکے، جو صدیوں سے ہمارا میراث تھا۔ لیکن دبئی اور سنگاپور بنانے کے چکر میں ہم سے وہ 2 وقت کی روٹی چھیننا، اور آج ہمارے گھر کی چھت بھی گئی اور ہم اس شہر کے مالک آج کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک جانب ناقص اور غلط انفراسٹرکچر کی پالیسیاں اور ریاستی اداروں کی غفلت کے سبب آج گوادر اس کی مضافاتی علاقے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب ریاست اور ریاستی اداروں کی جانب سے گوادر کے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر صرف میڈیا میں جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں اور ریاستی کارکردگی صرف بیانات کی حد تک محدود ہے۔ عملی صورتحال یہ ہے کہ گوادر میں لوگ ابھی تک بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں جہاں ممکن ہو رہا ہے وہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے پانی کو نکال رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں، جبکہ ریاستی نااہلی کا منہ بولا ثبوت یہ ہے کہ شہریوں نے زور زبردستی سے ریاست کے اداروں سے جو پانی نکالنے کے لیے مشینیں لی تھی، ان کے پیٹرول بھی شہریوں نے اپنے جیب سے ڈالے ہیں، جبکہ گوادر شہر اس کے مضافات کے متحد علاقوں میں آج بھی سیلابی پانی موجود ہے جو شہری بالٹیوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گوادر کو دبئی اور سنگاپور بنانے کے دعوے کرنے والی ریاست پانی نکالنے والی مشین فراہم کرنے میں بھی ناکام ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں گھروں کے چھت اور دیوار گرنے کے بعد لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ راشن، پانی، میڈیسن کی شدید قلت ہے، لیکن اس زمینی حقائق کے برعکس ریاستی ادارے صرف میڈیا میں بڑے بڑے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، جو انتہائی شرمناک ہے۔ جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے پوری دنیا پر یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ گوادر، جیونی، پیشوکان، پلیری، گنز، کنٹانی، سوربندر، کلانچ اور دیگر علاقوں میں تاحال کوئی بھی ریاستی امداد نہیں پہنچا ہے، صرف جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہاں کے شہریوں کے مطابق ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمیں یقین ہے کہ گوادر کے نام پر ملنے والے امداد اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اس سے قبل بھی متعدد دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ گوادر کے نام پر ملنے والے بین الاقوامی امداد گوادر کے لوگوں تک نہیں پہنچے ہیں، جبکہ ہمیں سروے کے دوران معلوم ہوا ہے کہ دسمبر 2009 میں آنے والے سیلاب سے متعدد متاثرین کے گھر آج تک ٹوٹ کا شکار ہے، جن کے نام پر ملنے والے امداد کو ریاستی ادارے اور حکومتی نمائندگان ہڑپ کر چکے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو اس اہم مسئلے پر متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص یا ادارہ گوادر کے لوگوں کو مدد کرنا چاہتا ہے تو اپنے امداد کو ریاستی اداروں اور حکومتی نمائندگان کے حوالے کرنے کے بجائے براہ راست گوادر کے شہریوں کے حوالے کریں۔ اگر آپ اپنے امداد کو ریاستی اداروں یا حکومتی نمائندگان کے حوالے کریں گے تو آپ اس پر مطمئن ہو جائے کہ آپ کی امداد کسی بھی صورت گوادر کے شہریوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، بلکہ وہ کرپشن کی نظر ہو جائے گی۔ جبکہ پاکستانی مین اسٹریم میڈیا نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بلوچستان میں کوئی بھی آفت یا مشکل آنے کی صورت میں اپنا دوگلے پن کو برقرار رکھا ہے۔ یہاں ایک طرف پورا گوادر ریجن تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے تو دوسری طرف نام نیاز مین اسٹریم میڈیا اسلام آباد میں جاری تماشے کو کوریج دے رہا ہے اور گوادر کی حقیقی صورتحال میڈیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے، جو صحافتی اصول اور معیار پر داغ ہے۔ ہم بین الاقوامی میڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی میڈیا کی بلوچستان کے حوالے سے بلیک آؤٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے گوادر کے سیلاب اور حقیقی صورتحال کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اپنے نمائندگان کو فوری طور پر گوادر بھیجیں۔ جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمارے غم اور خوشی مشترکہ ہے، اور بحیثیت قوم ہم ریاست اور ریاست کے کرپٹ اداروں کا انتظار کرنے کے بجائے ہمیں بطور بلوچ آگے بڑھ کر اپنی قوم کی مدد خود کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مشکل وقت میں قومی یکجہتی کا مظاہرہ کر کے ایک ترقی یافتہ قوم بننے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ قومیں دوسروں کے سہارے اور امداد پر ترقی نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے بازوؤں
قوت پر یقین کر کے اپنی مدد آپ کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھ سکتی ہے۔ آج ہم اس فلسفہ دوسرے کے سہارے پر چلنے کے بجائے اپنے بازوئے قوت پر یقین کر کے آگے بڑھنے کو اپنا کر اس خطے سمیت پوری دنیا کے سامنے بلوچ قوم کو زندہ اور ترقی یافتہ اقوام کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ آج بلوچستان سمیت دنیا بھر میں رہنے والے بلوچ قوم کے افراد آگے بڑھے اور گوادر سیلاب متاثرین کو ریاست پاکستان کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے اپنی مدد آپ کے تحت مدد کرے اور ان کی زندگیوں کو بحال کرے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی گوادر میں ناقص انفراسٹرکچر کے سبب آنے والے سیلاب میں بلوچ عوام کی مدد کے لیے یکجہتی مہم کا آغاز کرتی ہے، جس میں کل سے بلوچستان بھر میں 3 روزہ امدادی کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ آج ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مہم میں ادویات، خیمے، کمبل، پانی نکالنے والی مشین، راشن اور بچوں کی خوراک کے لیے بھرپور مدد کرے، جبکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے گوادر شہر میں ایک مرکزی امدادی اور رابطہ کیمپ قائم کیا جائے گا، جس کے ذریعے بلوچ یکجہتی کمیٹی گوادر شہر کے تمام مضافاتی علاقوں میں میڈیکل کیمپ اور امدادی سرگرمیوں کو جاری رکھے گی۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں محض ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی سب سے بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اگر ہماری اس مہم کو پذیرائی ملتی ہے تو سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے بھی ہم مہم کو جاری رکھا جائے گا۔ BYC عوام سے درخواست کرتی ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس امدادی کاروان میں اپنا حصہ شامل کرے، جبکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بلوچ مقیم ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہر ایک فرد اپنی حیثیت کے مطابق گوادر سیلاب متاثرین کی زندگیوں کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرے۔ آخر میں ہم بلوچستان سمیت دنیا بھر سے مدد کرنے والے افراد سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ اس وقت سیلاب متاثرین کو سب سے زیادہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو متاثرین تک پہنچائے، جبکہ گوادر سمیت بلوچستان بھر میں BYC کی ٹیم اور نمائندہ موجود ہے اور کل سے مرکزی کیمپ گوادر شہر میں بحال ہوگا اور کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے اور اپنی امداد کو صحیح جگہ تک پہنچانے کے لیے BYC کے آفیشیل رابطہ نمبر، آفیشیل ای میل ایڈریس اور سوشل میڈیا کے مرکزی اکاؤنٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔